علماء سیر نے ذکر کیا ہے اس کا وضو کی شان کے متعلق روایت کا خلاصہ ہے کہ جب تمہیں کوئی خوف ہو، کسی دشمن سے تمہیں خطرہ ہو اور کسی کا تمہارے دل پر روب طاری ہو تو تم کامل وضو کرو۔ فرمایا گیا کامل وضو کرو اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لو نفل، جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ فرمایا گیا 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے دل سے اس خوف کو دور کر کے تمہیں ہمت اور سکون عطا فرمائے گا۔ آسان سا عمل ہے، کوئی خوف ہو، کسی کا خوف ہو۔ اسی ضمن میں علماء نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو مصر کی جانب بھیجا کہ جا کر کعبہ شریف کے لیے غلاف کا کپڑا خرید کر لائیں۔ بھئی بھیجنے والے عمر فاروق اعظم، جانے والے یہ صحابی۔ تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں راستے سے گزر رہا تھا، مدینہ طیبہ سے مصر کا فاصلہ ہے سینکڑوں میل کا۔ کہتے ہیں راستے میں ایک مقام پر ٹھہرا تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم رہتا ہے اور یہ سامنے اس کا عبادت خانہ ہے اور وہ اگلی کتابوں کا عالم بھی ہے۔ تو یہ صحابی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں چلوں ذرا اس سے ملاقات تو کروں، لوگ تعریف کرتے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، میں اس سے کچھ علمی گفتگو کروں، میری ذوق ہے۔ فرماتے ہیں میں اس کے عبادت خانے کے دروازے پر آیا، دروازے کو میں نے دستک دی تو دروازہ تو کھلا مگر کافی دیر لگ کے بعد میں انتظار میں رہا۔ جب عبادت خانے کا دروازہ کافی دیر کے بعد کھلا، میں اندر داخل ہوا تو میں نے اس راہب سے، اس عالم سے پوچھا کہ دروازہ کھولنے میں تم نے دیر کیوں کی؟ تو اس نے صفائی سے بتایا، کہا دیکھیں جب آپ نے میرے دروازے پر آ کر کے دستک دی اور ہم نے جھانک کر کے دیکھا تو آپ کے آنے کی شان بادشاہوں جیسی روب و جلال کی تھی، تو ہم سب پر روب و دبدبہ طاری ہو گیا کہ کہیں یہ کوئی شہنشاہ تو نہیں۔ ہمارے دل پر خوف طاری ہوا، چونکہ بظاہر تو آپ سادہ لباس میں ہیں، لیکن اس وقت ہم نے دیکھا کہ جیسے کوئی اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ یہاں پر آیا ہے، اور ہمارے دل آپ کے خوف سے لرزنے لگے۔ لہذا ہم نے وضو کیا، اپنی کتابوں میں پڑھا ہے ہم نے کہ جب خوف کا غلبہ ہو تو وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ لہذا ہم نے بھی وضو کیا اور اس عبادت خانے میں رہنے والے تمامی آدمیوں نے وضو کیا اور ہم نے 2 رکعت نماز بھی اپنے طریقے پر پڑھی۔ اس کی برکت سے دل کا خوف جب دور ہو گیا تب ہم نے دروازہ کھولا اور آپ سے ملاقات کی۔ میاں دیکھو یہ ہے وضو کا معاملہ کہ غیر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور غیروں پر بھی اتنا فیضان۔ تو وضو کے فضائل میں نے یہ چند باتیں عرض کی ہیں، اگر مسائل کو ہم چھیڑیں تو ایک وقت لگے گا، کم از کم مسائل کی تشریح کے لیے اتنا کوشش کریں کہ وضو کے مسائل کو، وضو کے طریقے کو جاننے والے علماء کے قریب بیٹھ کر کے ان مسائل کو آپ سیکھ لیں، اس کے مطابق اپنے وضو کو کامل کریں تاکہ نمازیں ادا ہو تو صحیح ادا ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو تو وہ شرف قبول پائے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کفارات کا پہلا کام یہ ہے کہ اسباغ الوضوء فی المکارہ، تکلیف دہ وقت میں کامل طریقے پر وضو کرنا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک عمل بتاتے چلے، میں نے ذکر بھی کیا ہوگا کہ اگر کسی برتن میں آپ پانی لے کر کے وضو کر رہے ہیں
یہ عمل ہمارے آقائے نعمت سرکار مجاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ نے تعلیم فرمایا کہ بہت سے مرض ایسے ہوتے ہیں جو الجھ جاتے ہیں، کئی مرض جمع ہو جاتے ہیں، بظاہر ان کا علاج نظر نہیں آتا، تو سرکار مجاہد ملت فرماتے تھے کہ تعلیم دی ہے بزرگوں نے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہو کہ جو مختلف مرضوں میں مبتلا ہو، اس کے مرض کا علاج نہ ہو رہا ہو، تو وہ کسی برتن میں پانی لے کر کے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد وہ کھڑا ہو جائے اور وضو کا جو بچا ہوا پانی اس برتن میں ہے اسے سنت کے مطابق 3 سانس میں پیے بسم اللہ شریف پڑھ کر شفا کی نیت سے، تو فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر خطرناک مرض کا علاج ہے۔ کوئی آدمی عمل کر سکے آسان ہے، فرمایا موت کے علاوہ ہر خطرناک مرض کا علاج ہے۔ اگر برتن میں پانی نہیں لیا، بھئی حوض میں وضو کر رہے ہیں، تو ہاتھ میں پانی لے کر 3 گھونٹ سنت کے مطابق پی لو، یا اگر نل سے وضو کیا ہے تو ہاتھوں میں پانی لے کر قبلہ رو کھڑے ہو جاؤ، سنت کے مطابق 3 گھونٹ پانی پیو 3 سانس میں، انشاءاللہ تعالی اگر نیت سچی ہے تو بڑے سے بڑا مرض ہے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ یہ میں نے وضو کے فضائل پر بہت مختصر بات کی ہے، مسائل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ضرورت ہے تو آپ علماء سے ملاقات کریں، مسائل کو سیکھیں۔ دیکھو اس لیے تاکید ہے کہ وضو ہو یا نماز ہو یا اور چیزیں ہو، وضو ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا عمل تھوڑا ہو، اس کو ذہن میں رکھنا، سرکار فرماتے ہیں عمل تھوڑا ہو لیکن علم کے ساتھ ہو، عمل علم کے ساتھ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ جو نیکی آپ کر رہے ہیں اس نیکی کے بارے میں آپ کو پورا علم ہو۔ جیسے وضو ہی نیکی ہے، آپ وضو کر رہے ہیں تو اس کا پورا علم ہونے کا مطلب کیا؟ کہ آپ وضو کے فرض کو بھی جانتے ہو، وضو کی سنتوں کو بھی جانتے ہو، وضو توڑنے والی چیزوں کو بھی جانتے ہو، وضو کو مکروہ کرنے والی چیزوں کو بھی جانتے ہو۔ جب ان تمامی چیزوں کا علم آپ کو ہوگا اور اس علم کے مطابق آپ کا عمل ہوگا تو سرکار نے فرمایا کہ علم کے مطابق عمل کرنا یہ بہت بہتر ہے کہ آدمی بغیر علم کے ہزاروں برس عمل کرے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ سوچو کیا کبھی ہم نے سیکھنے کی کوشش کی؟ اگر تشریحات پوچھ لی جائے وضو کے فرائض تو شاید 4 فرض بتا دیں گے، لیکن سنتیں، مکروہات، وضو کو توڑنے والی چیزیں بہت مشکل ہے کہ آدمی مکمل تشریح بتا سکے، تو کمزوری ہماری ہے۔ کم از کم اگر روزانہ ہم ایک مسئلہ ہی پوچھ لیں تو مہینے کے 30 مسئلے ہوں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت کا علم حاصل کریں۔ اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ مشی الاقدام الی الجماعات، یعنی کوشش کرنا کہ پیدل جا کر مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اور تیسری چیز یہ کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ دیکھو یہ موضوع ہے بہت طویل، مسائل کو زیادہ ہم نہ چھیڑیں گے۔ جماعت سے نماز ادا کرنا یقیناً یہ ہمارے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور باعث مغفرت ہے۔ اور وہ نماز جو ہم تنہا ادا کریں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس سے 27 درجے افضل ہے، اور بھی اس کی فضیلتیں ہیں۔ اور جماعت سے نماز ادا کرنے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ دیکھو بلا تمثیل صوفیاء کرام نے، علماء کرام نے بیان کیا کہ ایک شخص ہے
وہ اپنا کچھ پھل لے کر کے بیٹھا، ڈھیر لگا دیا اس میں کچھ اچھے پھل بھی ہیں، کچھ کمزور پھل بھی ہیں، کچھ ان میں خرابی والے پھل بھی ہیں، لیکن اس نے ڈھیر کو لگا دیا ہے اور شرط یہ لگا دی ہے کہ ایک ایک پھل نہیں بیچیں گے، جس کو خریدنا ہے پورا ڈھیر خرید لے۔ اس نے شرط لگا دی کہ جس کو خریدنا ہے وہ پورا ڈھیر خریدے۔ تو جب خریدنے والے نے پورا ڈھیر خریدا تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اچھے پھل کی قیمت زیادہ لگی، جو خرابی والے ہیں ان کی قیمت کم لگی؟ جب خریدنے والے نے پورے ڈھیر کو خریدا تو اچھے اور خراب تمامی پھلوں کی قیمت ایک لگی، کوئی فرق نہیں۔ تو بلا تمثیل جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بھئی ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم گنہگار صحیح، خطا کار صحیح، لیکن یقین ہے کہ اتنی بڑی صف میں اللہ کے کتنے نیک بندے بھی ہوں گے۔ ممکن ہے کوئی اللہ کا ولی بھی ہو، تو جب رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس ولی پر نازل ہوگی تو جتنا اس پر نازل ہوگی اس کے صدقے میں ہم سب پر اتنی ہی رحمت نازل ہوگی۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا شعر فرمایا، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یہاں نیکوں پر جہاں موسلا دھار بارش ہے تو ان کے دامن سے جتنے برے لگے ہیں ان پر بھی ویسے ہی رحمت کی بارش ہوگی۔ تو جماعت کے اندر یہ فائدہ ہے کہ جا کر مسجدوں میں کوشش کرو کہ جماعت سے نمازیں ادا کرو۔